السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 دن پہلے کی یہ خبر ہے کہ گجرات کے مدرسے میں پڑھنے جا رہے 25 بچوں کو ریلوے ادھیکاریوں نے جبراً ٹرین سے اتارا تھا، اور یہ خبر سوشل میڈیا پر خوب چلی بھی تھی۔ لوگوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا، کیونکہ جو بچے جا رہے تھے ان کے پاس ٹکٹ بھی تھے، آدھار کارڈ بھی تھے، جس مدرسے میں ان کا ایڈمیشن ہونا تھا اس مدرسے کے ڈاکومنٹ بھی موجود تھے۔ ان کو جو ٹیچر لے جا رہے تھے، جو مولانا صاحب، وہ بھی ان بچوں کے ساتھ تھے۔ پھر بھی جو ہے یہ معاملہ پیش آ گیا۔ خبر آپ پوری اسکرین پر پڑھ سکتے ہیں، اور کچھ ضروری باتیں ہیں اس سلسلے میں جو مجھے اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے کہنی ہیں۔ جانکاری کے مطابق خبر میں آپ دیکھیے، بہار کے کشن گنج اور ارریہ ضلع کے رہنے والے کچھ بچوں کا ایڈمیشن گجرات کے سورت میں ایک مدرسے میں ہو گیا تھا، جس کے بعد یہ پڑھنے کے لیے مظفر پور سے اودھ ایکسپریس سے سوار ہو کر سورت جا رہے تھے۔ ان بچوں کی جو تعداد تھی وہ لگ بھگ 25 تھی۔ سبھی نے مدرسے کی ڈریس کرتا پاجامہ پہنی ہوئی تھی۔ جب ٹرین نرکٹیا گنج جنکشن پر پہنچی تو ریلوے سرکشا ادھیکاریوں نے ان سبھی بچوں کو ٹرین سے اتار لیا اور چائلڈ لائن ٹیم میں شامل نتیش کمار نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں گپت سوچنا ملی تھی کہ ٹرین میں بال مزدوری کرنے کے لیے بچوں کو وبھن پردیشوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ پھر وہاں جو ہے بچوں کو روکے رکھا ادھیکاریوں کے ذریعے، اور پھر یہ کہا گیا کہ جب ان بچوں کے والدین آ جائیں گے تب ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور بھی بہت ساری طرح کی خبریں سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملی کہ ان بچوں کے ساتھ اور جو ان کے ساتھ ٹیچر تھے ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی گئی۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے بھائی، جب بچوں کے پاس ڈاکومنٹس ہیں، بچے پڑھنے کے لیے مدرسے جا رہے ہیں، تو اس طرح سے بھید بھاؤ کرنا اور اس طرح سے ادھیکاریوں کا صرف مسلم بچے ہونے کی وجہ سے اس طرح سے ریئیکٹ کرنا، جبکہ ان بچوں کے ساتھ ان کے بڑے بھی موجود ہیں، ٹیچرز بھی موجود ہیں، پھر وہ ڈاکومنٹس بھی دکھا رہے ہیں، یہ غلط ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے۔ اس پر لوگوں نے بہت زور بھی دیا ہے بہت ایکشن بھی لیا ہے اور کارروائی کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ میں دوسرے پہلو کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ جو بچے ہیں یہ مظفر پور بہار سے سورت اتنی دور پڑھنے کے لیے مدرسے جا رہے ہیں، بچے ہیں، گھر بار چھوڑ کے اتنی دور پڑھنے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ کیا آپ کے شہر میں اچھے مدرسے نہیں تھے؟ کیا آپ کے شہر میں اچھی پڑھائی کا انتظام نہیں تھا؟ ان بچوں کو اتنی دور بھیجنے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا پڑھنے جا رہے ہوں گے؟ ان میں سے کچھ بچے ہوں گے جو، اس میں زیادہ تر جو بچے تھے وہ میرے علم کے مطابق حافظ قرآن بننے کے لیے جا رہے تھے۔ تو حافظ قرآن بننے کے لیے کیا بچوں کو اپنے گھر سے دور بھیجنا ضروری ہے؟ یہ مینٹلٹی ہماری کیوں بنی ہوئی ہے کہ ہم اپنے شہر سے باہر بچوں کو اپنے سے دور بھیج دیتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ بچہ جب تک بالغ اور سمجھدار نہ ہو جائے، بالغ اگر بچہ ہو گیا اور سمجھدار پھر بھی نہیں ہے تو پھر بیکار ہے۔ بالغ ہو جائے بچہ اور ساتھ ساتھ سمجھدار ہو جائے، اتنا سمجھدار کہ اچھے برے کی تمیز اپنی فکر خود کر سکے۔ اور یہ چھوٹی موٹی پڑھائیاں جیسے کہ بچے کو قرآن پڑھنا ہے، بچے کو حافظ قرآن بننا ہے، اور عربی کے بھی شروع کے 2-3 سال ہیں، اگر بچے کو آپ عالم بنا رہے ہیں تو شروع کی جو تعلیم ہے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو، بچوں کو اپنی نظر کے سامنے اپنے پاس رکھ کر دلائیے۔ یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسے میں باہر بھیجنے کی، وہ بھی اتنی دور، 200 کلومیٹر، 300 کلومیٹر، 500 کلومیٹر، بعض دفعہ تو میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو ہزار کلومیٹر دور بھی مدرسوں میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ معصوم بچوں کو اتنی دور مدرسے میں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جس جگہ رہتے ہیں کیا وہاں بچے قرآن پورا نہیں پڑھ سکتے؟ کیا وہاں بچہ رہتے ہوئے حافظ قرآن نہیں بن سکتا؟ اگر نہیں بن سکتا ہے تو ہمیں اور آپ کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے۔ اور جو مولانا لوگ اپنے مدرسوں میں بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ سے دور کر کے 500 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر دور لے جاتے ہیں، ان کو بھی اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ ان کو اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے فیصلہ لینا چاہیے کہ میں ان ننھے منھے بچوں کو اس شہر سے اٹھا کر، ماں باپ سے دور کر کر، اپنوں سے دور کر کے اتنی دور لے جا رہا ہوں صرف قرآن پڑھانے کے لیے۔ بھائی قرآن پڑھانے کے لیے اتنی دور؟ کیا قرآن آپ کے بچے آپ کے شہر میں نہیں پڑھ سکتے؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اگر انتظام نہیں ہے تو انتظام کرنا آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ میں نے قرآن مجید پڑھا ہے بہت آرام سے، کھیلتے کودتے اپنے ہی شہر میں، اپنے گھر سے صرف آدھا کلومیٹر دور
صبح 2 گھنٹے جاتا تھا، شام کو 2 گھنٹے جاتا تھا۔ 3 سال میں نے حفظ کر لیا۔ میرے استاذ کی میرے اوپر محنت تھی، میرے استاذ کی محنت تھی، میرے ماں باپ کی محنت تھی۔ 3 سال میں بہت ہنستے کھیلتے کودتے، مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میں کب حافظ قرآن ہو گیا۔ میں نے 3 سال میں حفظ کر لیا۔ کبھی میں ایسے نہیں پڑھا کہ صبح فجر کے بعد پڑھنے میں بیٹھ جاؤں اور 10-11 بجے تک مدرسے میں پڑھا رہوں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد میں مدرسے جاتا تھا، مسجد میں جاتا تھا، اور میں اپنے استاذ کے پاس اکیلا تھا بالکل۔ 2 گھنٹے پڑھتی، 2 یا 3 گھنٹے زیادہ بس، اس سے زیادہ میں کبھی نہیں پڑھا۔ صبح سبق سنایا، پارا سنایا، گھر واپس آ گیا۔ دوپہر کا پارا 1-8 گھنٹے یاد کیا، 2 بجے پھر چلا گیا، 4 بجے پھر گھر واپس آ گیا۔ مغرب کے بعد سے بیٹھا، عشاء تک 1 صفحہ یاد کیا، عشاء کے بعد پھر کھیل رہا ہوں مزے سے۔ 3 سال میں میرا کب حفظ ہو گیا، گھر میں ماں باپ کے ساتھ رہتے وہ پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھو اپنے بچوں سے آج کل کے فتنے کے دور میں اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو دور مت کرو۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ بچے کو جتنا آپ تعلیم اپنے شہر میں رکھ کر، اپنے پاس رکھ کر، اپنی آنکھوں کے سامنے، کہ صبح بچہ جا رہا ہے، شام کو آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، صبح سے شام تک بچے کا دن کیسے گزرا، اپنی آنکھوں کے سامنے بچوں کو آپ جتنا ہو سکے دنیا کی، دین کی تعلیم دلاؤ۔ ہاں، جب بہت ضرورت پڑے کہ بھئی آپ باہر بھیجنا ہے، تب اپنے بچے کو باہر بھیجو۔ سمجھ رہے ہو؟ اب یہ مدرسوں میں اتنی دور دور کیا حافظ قرآن بنانے کے لیے؟ ارے بھائی، آپ اپنے شہر میں بچوں کو حافظ قرآن کیوں نہیں بنا پا رہے؟ آپ کو معلوم ہے کتنے فتنہ فساد کا زمانہ ہے؟ آپ کی اولاد کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کی اولاد کے ساتھ غلط بھی کیا جا سکتا ہے۔ قدم قدم پر فتنے ہیں، دھوکہ ہے، فریب ہے، چالاکیاں ہیں، چاپلوسیاں ہیں۔ آپ اپنے ننھے منھے بچوں کو اپنی آنکھوں سے دور کیسے کر دیتے ہو یار؟ یاد رکھو، باپ کی نظر بچے کے اوپر بہت ضروری ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچے کو اگر بیسک تعلیم دلانی ہے، چاہے دنیا کی ہو چاہے دین کی ہو، بچے کو اپنے گھر پہ رکھو، اپنے گھر پہ اپنی آنکھوں کے سامنے تعلیم دلاؤ، اپنے شہر میں رکھ کر دلاؤ۔ بچہ زیادہ اگر نوٹنکی دکھا رہا ہے، زیادہ پڑھنے میں دقت دے رہا ہے، تو اتنا کر سکتے ہو کہ بھائی صبح سے شام مدرسے رہے گا، شام کو میری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کا بچہ کیا سیکھ رہا ہے، آپ کے بچے کے اندر کیا چینجنگ آ رہی ہے۔ اور 8-8 10-10 سال میں نے دیکھا ہے بچوں کو 7 سال ہو گئی حفظ کر رہے ہیں، بچوں کو 8 سال ہو گئی، بچے بھی حافظ قرآن نہیں بن پا رہا ہے آپ کا، تو آپ کو فکر کرنا چاہیے کہ اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے۔ ہم نے کیا ہے کہ بس مدرسے میں اپنے بچے کو ڈال دیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی ذمہ داریوں کو پورا کر چکے، نہیں۔ اور بعض مدرسے والے تو ہر مدرسہ خراب نہیں ہوتا، ہر فیلڈ میں کچھ نہ کچھ لوگ خراب ہوتے ہیں۔ بعض مدرسے جو صرف چندہ جمع کر کے اپنے پیٹوں کو بھرنے کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں، ان کی منشا یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو کہیں سے بھی کیچ کرو تاکہ ان بچوں کو دکھا کر ہم زیادہ سے زیادہ رسیدیں کٹوا سکیں۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک اچھا اپنا کوئی بڑا بنائیے، کسی کو بزرگ بنائیے، کسی کو بڑا مانیے، اور ان کے مشورے کے ساتھ اپنے بچوں کی شروعات کی جو تعلیم ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنے شہر میں رکھتے ہوئے، اپنے گاؤں میں رکھتے ہوئے اپنے بچے کو پڑھائیے۔ یہ بہت مشکل دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ اپنی اولاد کے سامنے، آپ کی اولاد اگر آپ کے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے تو پھر میرے عزیز بھائیوں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کس برائی میں مبتلا ہو جائے۔ اسی لیے بچوں پر چیل کی نظر رکھو، اپنے بچوں پر کیا کر رہا ہے بچہ، اتنے ٹائم ہو گئے اسے پڑھتے ہوئے، کرتا کیا ہے مدرسے میں۔ یہ نہیں کہ بس سونپ دیا کہ لے جاؤ مدرسے اپنے۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرح سے بچوں کو اتنی دور مت بھیجیے میرے بھائی۔ شہر میں رکھتے ہوئے اچھے استاذ کی نگرانی میں، اچھی تعلیم کا نظام نہیں ہے تو اچھی تعلیم کا نظام اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے قصبوں میں بنانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ مجھے امید ہے کہ میری یہ چند باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔